الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امامنا الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام قال هو الطرید الوحید الغریب الغائب عن اہلہ الموتور بأبیہ علیہ السلام. آج کی یہ شب عالم اسلام میں ایک کافی مظلوم، نہایت مظلوم شخصیت، ہم سب کے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام کی شب شہادت ہے. اس کے بعد والی جو تاریخ ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شب وفات ہے. ان دونوں حوادث یا غم کی تاریخوں کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت بعض روایات کے اعتبار سے 7 صفر المظفر سن 128 ہجری اور شہادت کل کی تاریخ یعنی 25 رجب المرجب 183 ہجری. 148 ہجری میں 148 ہجری میں امامت کا آغاز ہوا. اس اعتبار سے آپ کی عمر 55 سال اور امامت کی مدت 35 سال. آپ کا نام موسیٰ، آپ کے القاب میں عبد الصالح، صابر، امین، باب الحوائج اور کاظم، یہ کچھ مشہور القاب ہیں. اس کے علاوہ بھی بعض القاب ہیں. کنیت آپ کی ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو الحسن ماضی، ابو علی، ابو اسماعیل، یہ آپ کی کنیت. والد ظاہر ہے 7ویں امام ہیں تو ان کے والد چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور والدہ جناب حمیدہ. حسب دستور پہلے خود امام کے زمانے کے حالات کے بارے میں اور پھر یہ حدیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تھوڑی سی اس پہ گفتگو. 5ویں اور چھٹے امام کو جو زمانہ تھا، ظاہر ہے وہ زمانہ گزر گیا کہ جس زمانے میں ائمہ کو موقع ملا اور جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف آئی تھی، وہ کمزوری کی بنیاد پہ جو یونیورسٹی، حوزہ، جو درسگاہ اور علم کا موقع ملا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک مرتبہ پھر واپس لے لیا گیا.
یہ واپس لینا بھی ایک اس کے پیچھے پس منظر ہے۔ باطل کبھی بھی علم کی ترویج نہیں چاہتا ہے، یہ خاصیت ہے باطل کی، چاہے وہ جس بہانے سے ہو۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو باطل علم کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب لوگوں تک علم پہنچے گا، لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، تو ہماری جو حقیقت ہے، حیثیت ہے، وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا اپنے عہدے کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے مقام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ چاہتا ہی ہے کہ لوگ جاہل رہیں۔ لہٰذا باطل کی طرف سے بہت زیادہ علمی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حق جو ہے اس کی طرف سے علمی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ علم رائج ہو۔ تو یہ فرق ہے حق اور باطل کا۔ باطل نہیں چاہتا کہ علم رائج ہو، حق چاہتا ہے کہ علم رائج ہو۔ باطل علمی ایکٹیویٹی کو روکنے میں کوشش میں لگا رہتا ہے، حق اس کو بڑھانے میں اور پروموٹ کرنے میں، پھیلانے میں لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی فرصت ہوئی اور بنی امیہ اور بنی عباس کے مسائل پیش آئے، کمزور ہوئے، تو فوراً ائمہ نے علم کو پیش کرنا شروع کیا، اور جیسے ہی حکومت مضبوط ہوئی اس نے فوراً ایسے حالات پیش کیے کہ علم کا جو کام ہے، جو اس کی ایکٹیویٹی اس سے متعلق، وہ رک جائے۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے اور جسے کہا جائے کہ ختم ہو گئی، چلی یونیورسٹی، ایسا نہیں کہ ایک دم سے فوراً، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنے شاگرد تھے تو وہ سارے شاگرد اپنی بات کو پہنچائیں گے، اور بات ہزاروں شاگرد تھے تو وہ لوگوں تک بات پہنچے گی، لیکن یہ جو بات پہنچے گی اس کو روکنے کی پابندی کی گئی، اور اس کی بہت ساری، ابھی ہم اس عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ورنہ آپ تاریخ کو دیکھیں اٹھا کے تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ حتیٰ آپ بہت واضح مثال دیکھ لیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے پہلا کام جو باطل نے کیا وہ یہ کیا کہ رسول کی حدیثوں پہ بین لگا دیا۔ اب کیوں لگایا تھا؟ یہی کہ علم لوگوں تک نہ پہنچے، یہ نالج لوگوں تک نہ پہنچے، لوگوں کا شعور بیدار نہ ہو، لوگ اسلام کو نہ سمجھ سکیں۔ تو ہمیشہ باطل علم کے اگینسٹ میں رہا ہے، سپورٹ میں نہیں ملے گا۔ ساتویں امام کی زمانہ آتے آتے، وہ جو چھٹے امام کے زمانے میں جس پیمانے پہ اور جس معیار پہ علمی کام ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ اور آپ تصور کیجئے کہ اس مختصر سی مدت تک جو علمی کام ہوا ہے، اس کا آج تک دنیا کو، اگر وہ جو تعصب سے اس کو دیکھا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے فزکس، میتھ و فلاں فلاں ساری چیزیں دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، آج تک دنیا کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ سلسلہ باقی رہتا تو دنیا کہاں کی کہاں پہنچ جاتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ائمہ کی حکومت کو اس پہلو سے دیکھا، اگر یہ جس اعتبار سے لوگوں کے سامنے دین پہنچانا چاہ رہے تھے یہ ساری چیزیں مولا کائنات کے زمانے سے ہوتی، وہ حکومت کی جس میں جسٹس ہو، وہ حکومت جس میں عدالت اجتماعی ہو، وہ حکومت جس میں علم کی ترویج ہو، وہ حکومت جس میں لوگوں کا شعور بلند کیا جاتا ہو، آج کی تاریخ میں انسانیت کس کمال پہ پہنچی ہوتی؟ انسانیت کہاں تک؟ یہ جو خلاف علم تحریک ہے، جو نااہلوں کی تحریک ہے، یہ ان ساری چیزوں پہ در واقع پابندی لگاتی ہے، روکتی ہے۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت نہ یہ کہ ترقی نہیں کر رہی ہے بلکہ تنزل، یعنی نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ لہٰذا پھر ساتویں امام کے زمانے سے وہ حالات پیش آ گئے کہ جو کمال کی طرف امام لے کے جا رہے تھے لوگوں کو، لوگوں کے اندر شعور بلند ہو رہے تھے، ان ساری چیزوں پہ یک بارگی بریک لگ گیا، وہ ساری چیزیں روک لی گئی۔ اور یہاں پہ پھر یک بارگی وہ سختی شروع ہو گئی، جو سختی دن بدن تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ لہٰذا جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ امام کو ایک اسیر بغداد بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کو جس حساب سے بغداد میں قید خانے میں رکھا گیا، جو سختیاں تھیں اور جو اس کے بعد شہادت کے حالات ہیں، حتیٰ جو واقعات مشہور ہیں قید خانے کے اندر کے، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مظالم، جو ظلم امام پہ ڈھائے جاتے تھے، یہ بے مثال ظلم تھے۔ کیوں یہ ظلم ڈھائے جاتے تھے؟ کیوں؟
لوگوں سے ملنے پہ خوب بادشاہ نے ڈائریکٹ کہا امام سے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتے ہیں، البتہ مقصد اس کی تحلیل ہے. وہاں پہ بادشاہ نے ڈائریکٹ کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، بادشاہ کی نگاہ میں وہ گناہ تھا، حاکم کی نگاہ میں وہ گناہ تھا. حالات ایسے تھے کہ بہرحال لوگ اپنے اندر ایک طرف سے دین سے بچنے کے حالات کو دیکھ رہے تھے، دوسری طرف سے ان کو ایک شعور بلند ہو رہا تھا. باتیں ایک بہت مشہور شخصیت گزری ہیں اور وہ واقعہ بھی ان سے مشہور ہے، جناب بشر حافی. سنا ہوگا آپ نے، مشہور واقعہ ہے، امام کا واقعہ ہے. امام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزرنا ہوا تو وہاں سے کچھ غیر مناسب آوازیں آ رہی تھیں، جسے آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں گانے کی، میوزک کی، اس طرح کی آوازیں اس گھر سے آ رہی تھیں. امام وہاں سے گزر رہے تھے، تبھی اس گھر سے کنیز، ایک آج کی زبان میں کہا جائے کہ وہاں کی نوکرانی، کوڑا لے کے نکلی کہ وہ کوڑے کو جا کے باہر پھینک دے تاکہ جو بھی سسٹم رہا ہو شہر کا کہ بعد میں اس کو جمع کر کے ہٹایا جائے. تو جب امام گزرے تو امام نے، ٹھیک ٹھاک گھر تھا، ایک اچھا گھر تھا، مناسب گھر تھا. امام نے اس کنیز سے پوچھا کہ یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو، یعنی ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا عجیب سوال ہے. خوب غلام کہاں اتنا اچھا گھر بنا پائے گا؟ غلام دنیاوی اصطلاح میں جسے کہا جائے، غلام کسے کہتے ہیں؟ خوب اس کی کوئی اپنی ملکیت نہیں ہو، کسی کا غلام ہے. آج والا غلام تو نہیں ہے نا کہ وہ 8 گھنٹے اور 14 گھنٹے 12 گھنٹے، اس طرح نہیں، فل ٹائم غلام ہوتا تھا، اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں. غلام کا ایسا گھر بنائے گا؟ غلام کو تھوڑی ایسا گھر ہوتا ہے، آزاد کو ہوتا ہے. پھر امام سوال کیوں کر رہے ہیں کہ یہ گھر آزاد کا ہے کہ غلام کا ہے؟ اس کنیز نے بھی جواب دیا، یہ معلوم ہے کہ آزاد کا گھر ہے، غلام کا گھر ایسے نہیں ہو سکتا. تو امام نے اس پہ جواب دیا کہ ہاں، ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی آزاد کا، ورنہ اگر یہ بندہ ہوتا تو اپنے آقا کی بات پہ عمل کرتا. یہ کہہ کے امام وہاں سے ظاہر اپنے راستے جا رہے تھے، چلے گئے. ایسی جگہ پہ یوں بھی آدمی رکنا پسند نہیں کرے گا. یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کے اندر گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. اگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم امتحان لیں اپنا. اگر ہمارے اندر گناہ سے نفرت نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوب ایمان میں وہ مضبوطی نہیں ہے. خوف خدا، اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اللہ سے جو ایک انسیت ہونی چاہیے، معرفت، اس میں کمی، یعنی نفس میں کوئی بیماری ہے جو پائی جاتی ہے. گناہ میں اگر گناہ سے نفرت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسے حالات، قبیلہی سسٹم کیا تھا کہ جہاں پہ مسئلہ ہی نہیں دکھایا جاتا تھا کہ آدمی گنہگار ہے کہ نہیں، دکھایا جاتا تھا کہ ہمارا ہے کہ نہیں. اپنا ہے تو کوئی بات نہیں، ہر اعتبار سے اس کا فیور کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہاں توحید اور یہ ساری چیزیں نہیں. خوب ابھی اس عنوان سے ہمیں بات نہیں کرنی ہے. امام نے یہ کہا اور کہہ کے امام آگے چلے گئے. تھوڑا وقت لگا گفتگو میں، اور جب وہ کنیز واپس گھر میں گئی تو یہ بشر نے پوچھا. صحیح معنوں میں اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو ابھی یہ بشر حافی نہیں ہوئے ہیں. وہ حافی کے بھی ہم معنی بتائیں گے. گھر میں آئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تم نے دیر، ظاہر کوڑا پھینک کے آنا تھا تو تھوڑا ٹائم لگا. کہاں دیر؟ کہ وہ ایک شخص گزر رہا تھا اور بات میں تھوڑا سا گفتگو میں دیر ہو گئی. کہا کیا بات ہوئی بتایا. تو بشر نے پوچھا کہیں وہ موسیٰ ابن جعفر تو نہیں تھے؟ یہ کہا، اور ظاہر سی بات گھر میں تھے وہ تو ننگے پیر تھے. اس احساس کے بعد حافی کہتے ہیں اس آدمی کو جو ننگے پیر چلتا ہو، چلے. بشر وہیں سے ننگے پیر، انہوں نے اتنا بھی وقت نہیں لگایا کہ وہ جوتے چپل جو بھی ہے پہنتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام نکل جائے. ننگے پیر دوڑتے ہوئے گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا آگے گئے تو امام جا رہے تھے، اور جا کے امام سے ملاقات کی، گفتگو کی. گفتگو کرنے کے بعد خلاصتاً یہ کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اللہ کا بندہ بنا دیجیے. یہیں سے بشر کا نام بشر حافی پڑ گیا. یہ ان کا لقب پڑ گیا کہ بندے. صحیح معنوں میں دیکھا جائے، دیکھیں مسئلہ اس کا نہیں ہے. عموماً جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو جو ہم لوگ درس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے گھر سے تو نہیں میوزک کی آواز آتی ہے، لہٰذا یہ واقعے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
ایسی عموماً ہوتی ہے نا بات، میوزک کی آواز تو نہیں آتی، لیکن مسئلہ یہاں میوزک کی آواز نہیں ہے۔ امام کا اعتراض کس پہ تھا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کے نظام پہ عمل کرتا۔ اعتراض ایک مسئلے پہ نہیں تھا، یہ بنوانے مثال تھی، اس چیز کو محسوس کریں، فرق ہے ان دونوں میں۔ میوزک، ناچ گانے کی آواز، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو نظام پروردگار کے خلاف تھی۔ خوب ہو سکتا ہے ہمارے میں سے کسی گھر سے یقیناً مومنین ہے، کسی گھر سے میوزک کی آواز نہیں آئے گی، لہذا ہم سے اس بشرا حافی کے واقعے سے کیا تعلق؟ نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارے گھر میں نظام پروردگار ٹوٹ رہا ہو۔ بندگی کس کی طرف بتا رہی ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہم کو اللہ کی بندگی سے باہر نکال رہی ہو۔ اگر کوئی ایسا اتفاق خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہمارے گھر میں پیش آ رہا ہے تو بشر حافی امام کے پیچھے ننگے پیر دوڑے تھے، ہمیں چاہیے کہ بشر حافی کے راستے پہ ننگے پیر دوڑیں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ در واقع بشر حافی امام کے پیچھے ننگے پیر نہیں دوڑے تھے، اللہ کی بندگی کے پیچھے ننگے پیر دوڑے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کی بندگی کی طرف ننگے پیر دوڑنا چاہیے۔ اور گئے جا کے امام سے کہا، مسئلہ ٹھیک ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، یہ بہرحال کہا جاتا ہے کہ مثلا انسان استغفار کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کرے تاکہ استغفار کی نوبت آئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ کیا کہنا اس انسان کا جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، استغفار کی نوبت اس حیثیت سے نہ ہوئی، ورنہ استغفار تو سب کے لیے کمال کے درجے پہ وہ انسان ہے کہ جو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ نے یہ جسم ہم کو جب دیا تھا اس وقت ان ہاتھوں نے گناہ نہیں کیا تھا، یہ نگاہیں، آنکھیں گنہگار نہیں تھیں، یہ کان گنہگار نہیں تھے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس کریں تو امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بے گناہ واپس کرنا چاہیے۔ اگر یہ گنہگار ہو گئے تو یہ امانت داری نہیں ہے، خیانت ہے۔ اور یہ اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، کس کی بندگی میں۔ بشر حافی کا یہ درس ہمارے لیے دو جہت ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ تڑپ، دل میں ایک تڑپ تھی، ایک ایمان کی بیج تھی، ایک شعور تھا، جہاں سے بھی یہ چیز، یہ شعور پہنچا ہو، امام کے اس پرمعنی جملے کو، جس کو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جملہ کنیز کے ذریعے بشر حافی تک پہنچا، کنیز بیان کرنے والی اس کو عجیب لگا، نہیں سمجھ پائی، انسان تھا، ملا تھا، کچھ باتیں کر، بشر حافی سنتے ہی سمجھ گئے، اور اتنی جلدی سمجھ گئے کہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گئے، امام کو پا لیا۔ اتنا تو ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کہ جو ہم کو دعوت دے رہی ہیں دین کی طرف، ان کو سمجھ سکیں، اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ غفلت ہو، ہم غافل ہیں اور اپنے آپ کو ایمان کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے نہیں نکال پا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا قرآن ہم پڑھ ڈالتے ہیں، روایات پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پوری مجلسیں نہ کیا کیا ہو جاتا ہے، ہم ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم بارہا یہ بات عرض کرتے ہیں اور پھر عرض کر رہے ہیں، حتیٰ اس مجلس کے بعد آپ حساب لگائیں کہ کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں آپ کے علم، عمل، فکر میں۔ اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں بیان ہوئی ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ آ کے ہم سے سوال کریں۔ یہ آپ کے جو یہ وقت آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، سرو کر رہے ہیں، اس وقت کا اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا، ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ مجلس کے بعد اپنے اندر کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ ہم نے سنا امام کا کلام تو کچھ تو فرق، ویسے کے ویسے ہی ہے، اس کا مطلب کہ اس حد تک غافل ہو گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اثر انداز نہیں ہیں۔ حد اقل اس حالت سے اپنے آپ کو نکالیں۔ بشر حافی اس معنی میں بھی بنے کہ اگر
اصلاح کا جملہ وایا وایا ہو کے بھی ہم تک پہنچ جائے تو وہ جملہ ہماری اصلاح کا باعث بن جائے. نہ یہ کہ مثلاً ہم جو ہمارے حالات اسی کو لے کے بات کرتے ہیں, اچھا ہم تو ایسا کہتے تھے, اس نے اس کے خلاف کیسے کہہ دیا. مولوی ہوتے ہی ایسے ہی ہیں سب, الٹی سیدھی کچھ نہ کچھ آگے بولا کرتے ہیں. تو یہ اصلاح کے راستے بند ہو رہے ہیں. اس طرح کے حالات اصلاح کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں. پھر وہ اصلاح کے جو اسباب ہوتے ہیں, وسائل ہوتے ہیں, وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں. اس معنی میں بشر حافی بنے کہ اس میں ہم اپنی ہدایت کو تلاش کریں, اصلاح کے راستے کو, اس مقصد کو لے کے. جیسے ہی بندگی کا احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کی بندگی میں نہیں ہیں تو فوراً اس کی بندگی کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش کریں, اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش کریں. بہت سارے مطالب ہیں کہ جو اس سے ہے. وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اتنی دیر میں تو ہم دوسرے پہلو کو بھی آنا چاہتے تھے, لیکن بہرحال تیسری چیز کہ جو بہت اہم ہے اس میں, جب بشر حافی, ظاہر ہے بشر حافی ایک ٹھیک ٹھاک انسان تھے, اشراف میں ان کا شمار ہوتا تھا اس کے پہلے بھی. اب یہ اور بات ہے کہ حالات جو ہیں وہ اصطلاحوں کو بدل دیتے ہیں. اشراف در واقع شرافت کے اس سے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بشر حافی جس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے اس کے معنی اس میں نہیں آتے ہیں, لیکن بہرحال شہر والے ان کو اشراف میں سمجھتے تھے کہ ان کی حیثیت تھی, بڑی حیثیت تھی, ٹھیک ٹھاک انسان تھے, لوگ ان کو جانتے تھے, پہچانتے تھے. لہذا جب بشر حافی امام کے پاس گئے اور انہوں نے امام سے محبت کا اور یہ کہا جائے کہ انسیت کا اعلان کیا اور اللہ کے بندے ہو گیا, اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو, تو لوگوں میں بات پہنچی, سب تک بات پہنچی. جب یہ بات ہارون تک پہنچی تو ہارون کو خطرے کا احساس ہوا ایک بشر حافی کے ایمان لانے سے. یعنی کوئی بھی ایک اس طرح کا انسان, یہ تو ایک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے. ہارون کو لگا کہ ایسے ہی اگر لوگ امام سے محبت کرنے لگیں گے اور امام سے نزدیک ہونے لگیں گے تو ہماری حکومت کا کیا ہوگا. در واقع بظاہر خلیفۃ المسلمین تھا نا, لیکن حقیقت میں کیا تھا, سارا مسئلہ اپنی انانیت کا تھا, تکبر کا تھا, ایگو کا تھا, حکومت کا تھا, اپنی اس غضبی اور ظاہری خلافت کا تھا. اس کو مشکل محسوس ہوئی, لہٰذا اس نے خطرے کا احساس کیا اور امام سے کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جملہ تھا وجودوں کا ذنب, یعنی کیا مطلب, ہماری نگاہ میں آپ کا وجود نعوذ باللہ گناہ. یہ ہارون رشید کا جملہ ہے کہ جو اس نے خود امام سے کہا. امام نے سوال کیا, لیکن ہم نے کیا کیا, حتیٰ ہم نے قیام, امام یہ کہہ رہے ہیں, عجیب واقعی ہم نے قیام کیا تمہارے خلاف. ہم نے کون سا قیام کیا, کون سا ایسا کام کیا جو تم ایسا کہہ رہا. ظاہر ہے کہ ہارون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس نے صاف کہا نہیں, وجودوں کا ذنب, آپ کا نعوذ باللہ وجود گناہ ہے. سمجھ میں آیا کہ جب انسان دنیا کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو بندگی اس کی نگاہ میں گناہ ہو جاتی ہے. اللہ کی اطاعت اس کی نگاہ میں گناہ, یعنی نگاہ بدل جاتی ہے. اب وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے, اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارا ذاتی فائدہ ہے کہ نقصان ہے. ہمارا فائدہ ہے تو سب کچھ اچھا ہے, ہمارا نقصان ہے تو غلط ہے. آپ کا وجود گناہ ہے اس معنی میں کہ یہ خوب یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم بات کو امام کے مصائب کی طرف لے گئے, لیکن وہ جو حدیث بیان کی ہے تھوڑا اس کی طرف. بہرحال امام نے بشر حافی کی ہدایت کی, اور بشر حافی میں یہ صلاحیت تھی کہ انہوں نے بندگی کے اس جملے کو محسوس کر لیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ ائمہ نے, البتہ اور پہلے سے, لیکن جیسے زمانہ بڑھتا گیا ائمہ نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کیا تھا. سوچئے کب سے آمادگی ہو رہی ہے.
اور یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ متوجہ ہوں ہم سب کہ ائمہ کا مشن ہے کہ ہم لوگ امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس میں صحیح معنوں میں دیکھا جائے وہ ہم لوگوں کی نگاہ میں تو مصائب وہ ہوتے ہیں کہ جس میں یہ بیان ہو کہ تیر لگا، تلوار لگی، بھوک تھی، پیاس تھی۔ در واقع یہ حدیث وہ ہے کہ جو سراپا امام زمانہ کے مصائب بیان ہوئے اس پر، ایک ایک لفظ اس کا پورا پورا چیپٹر ہے امام کے مصائب کا۔ قالا ہوا ترید، امام زمانہ کو کہ وہ کی جو ترید کا لفظ بہت ہی یعنی ادا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ لفظ الحدیث ہے کہ وہ جو ہم سے دور ہو گئے امام۔ پھر اس کے بعد وحید، وحید وہ کہ جو تنہا ہے، وحید واحد سے تنہا۔ آج بھی ہمارا امام تنہا ہے، تنہا نہ ہوتا تو ظہور کر دیتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، مولا ہمارے ہوتے ہوئے آپ تنہائی کا احساس کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ہم میں پرابلم ہے۔ اگر امام کی تنہائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پرابلم کو حل کریں۔ کس چیز نے امام کو تنہا بنایا؟ یہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایک لفظ ہے جس میں پوری پوری گفتگو ہے، اور ہم نے اسی ارادے سے اس حدیث کا انتخاب کیا تھا کہ اس پہ ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال وقت اس حد تک سارے۔ لیکن یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ مصیبت صرف امام کی مصیبت نہیں ہے، در واقع قوم کی مصیبت ہے۔ یہ ایک لفظ صرف کہ امام کے لیے کہ امام وحید تنہا ہے، یہ وہ تنہائی نہیں ہے جو امام علی کی تنہائی تھی۔ پہچانیے، امام علی نے اپنی تنہائی پہ شکوہ کیا ہے، پڑھیں نہج البلاغہ۔ امام حسن نے اپنی تنہائی پہ شکوہ کیا ہے۔ امام حسن وہ تنہا تھے کہ جو بظاہر امام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے امام کو نعوذ باللہ کہا، استغفر اللہ کا، مذل المومنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے، جو بظاہر امام کے والے تھے، امام کے خلاف۔ سرکار سید الشہداء کی وہ کربلا کی تنہائی، اور اس کے بعد کے ائمہ کی وہ تنہائی کہ جس میں امام قیام ہی نہیں کر پائے، یہ وہ تنہائی نہیں ہے۔ کم سے کم امام سامنے، تو یہ وہ تنہائی ہے کہ جس نے امام کو پردہ غیب تک، ترید کی حد تک، وحید سے پہلے کیا ہے؟ ترید۔ یہ وہ تنہائی ہے کہ جس نے امام کو پردہ غیب تک پہنچا دیا۔ ظاہر اس تنہائی کا کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے علاوہ کون اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد غریب۔ غریب یہ وہ والا غریب نہیں ہے پیسے والا، چلو امام کو کچھ پیسے دے دیں، نہیں۔ یہ وہ غریب ہے جو ہم لوگ زیارت میں پڑھتے ہیں، غریب الغربا، 8ویں امام کے لیے۔ وہ غریب کی جس کے پاس جو ہونا چاہیے وہ نہیں۔ کیوں غریب ہے امام؟ آج پوری دنیا میں جس کے اتنی کثرت سے چاہنے والے ہوں، ہندوستان میں کتنی آبادی ہے شیعوں کی؟ خود اتنے شیعوں کے بعد بھی امام ہمارا غریب ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ نہیں چاہیے امام کو جو فی الحال ہم ہیں۔ امام کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی، ہم آمادہ ہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے؟ اسی جگہ پہ نا وہ خود محوری والا مسئلہ ہوتا ہے، عجب۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے سب تبدیل ہو۔ تو اگر یہ مزاج ہوگا کہ ہمارے حساب سے سب تبدیل ہوں تو امام ہمیشہ وحید رہیں گے، امام ہمیشہ غریب رہیں گے۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم نظام کے حساب سے تبدیل ہوں تو اس دن ہم ایک وہ انسان ہوں گے کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کی تنہائی کو دور کرنے کا عزم ہے ہمارے اندر، آپ کی غربت کو دور کرنے کا ارادہ ہے ہمارے اندر۔ پھر اس کے بعد غائب۔ غائب یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت، ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں امام غائب، وہ امام کی جو پردہ، کیوں پردہ غائب میں؟
یعنی ابھی بھی ہم ویسے نہیں ہیں کہ مثلا امام اگر ظہور کر لے تو ہم جا کے امام کو بچا لیں، امام اپنے مشن کو کمپلیٹ کر لیں. اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہ کچھ کمی ہے ہمارے اندر. پھر اس کے بعد الغائب عن اہلہ، پھر اس کے بعد الموتور بابیہ، وہ کہ جو اپنے باپ کا، البتہ باپ سے مراد اکثر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو خون کا بدلہ لینے والا. اور یہ تفصیلی چیز ہے کہ سرکار سید الشہداء کے خون کا بدلہ کس اعتبار سے، کس اعتبار سے خون کا بدلہ، وہ تلوار کے ان چیزوں کے حدود میں نہیں ہے، وہ بات گفتگو بعنوان نظام ہے، اس سے آگے بڑھ کے بدلہ لینے والا. کیونکہ وہ جو مشن تھا، وہ قیام تھا، وہ تھا ہی اسی لیے کہ اس نظام پروردگار کو ان القاب سے امام کو یاد کیا. یہی ساتویں امام کا ایک اور قول ہے کہ جو روایات میں اور مدبرس میں کہ افضل العبادت بعد معرفت انتظار الفرج، اللہ کی معرفت کے بعد افضل ترین عبادت امام کے ظہور کا، امام کے فرج کا انتظار کرنا. اس پس منظر میں انتظار کیا جائے. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو آج ترید ہے، جو آج وحید ہے، جو آج غریب ہے. لہذا ہم کو آمادگی کس اعتبار سے کرنی ہوگی؟ ترید والی جو پرابلمس ہیں وہ سالو، وحید والی مشکلیں حل، غریب والے مسائل حل. اس کے اعتبار سے ہمیں اپنے اندر تبدیلی کرنی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. افضل ترین ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ انتظار فرج. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام انتظار ظہور ہوتا تو امام ظہور کا انتظار، چونکہ بیٹھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت ہے ماشاءاللہ، ہم سب بیٹھے ہی تو ہیں، کر کیا رہے ہیں، تو ظہور تو ہو گیا ہوتا نا. اب تک ظہور نہ ہونا یہ کنفیوژن پیدا کیا تھا کہ نہیں ہمیں ظہور میں غیبت میں کچھ نہیں کرنا ہے. کچھ نہیں کرنا ہمارا مقصد تھا تو ظہور تو ہو گیا ہوتا نا. کچھ نہ کرنے والوں کی کمی تھوڑی ہے، کمی کرنے والوں کی ہے. کرنے والے کم ہیں، نہ کرنے والے تو ماشاءاللہ بھرے پڑے. کرنا کیا ہے؟ خدا امام آئیں گے تو امام کے پاس ایک سسٹم ہوگا، امام کے پاس اسلام کا نظام ہوگا، امام کے پاس اللہ کی بندگی ہوگی، امام کے پاس اللہ کی اطاعت ہوگی، امام کے پاس طاغوت کی مخالفت ہوگی، امام کے پاس باطل کے خلاف آواز اٹھانے کے راستے ہوں گے، امام کے پاس حق کی حمایت ہوگی. ان میں سے کیا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ آج بھی ہمارا امام تنہا ہے اگر ہم حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں. یہ بات بارہا عرض کی ہے، امام پردہ غیب میں ہے، نظام پردہ غیب میں نہیں ہے. اگر ہم نظام سے الگ ہیں تو ہماری بنیاد پہ بھی امام وحید ہے، تنہا. اگر ہم نظام کے ساتھ ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں مولا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ تنہا نہ رہیں. امام کی غیبت کے زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ ہم کلچر کی بندگی، حالات کی بندگی، عہدے کی بندگی، شہرت کی بندگی، دولت کی بندگی میں لگے رہیں تو خوب امام تو وحید رہے گا. پھر ضرورت ہے کہ ہمیں بشر حافی بننا پڑے، اللہ کی بندگی کی طرف ننگے پیر دوڑے. ننگے پیر مطلب یہ نہیں کہ چپل پہنے تو تاکہ ننگے پیر نہیں، اتنی جلدی، اتنی فاسٹ. اردو میں محاورہ ہے کہ ہاتھ کے برتن چھوڑ دو، نہیں معلوم شاید کسی نے سنا کہ یعنی فلاں کام اتنی جلدی کرو کہ اگر ہاتھ میں برتن ہے تو اس کو رکھو نہیں جگہ پہ، وہیں پہ چھوڑ دو، اس کام کو کرو. اس اعتبار سے ہی ننگے پیر. کس کی بنے ہمیں حساب کرنا پڑے گا ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں. اگر ہم طاغوت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو طاغوت کی بندگی ہے یہ. اگر ہم باطل کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو یہ باطل کی بندگی ہے.
اگر ہم اللہ کے نظام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو نظام پروردگار یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے. یہ پھر جس سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کی بندگی ہے, جس نظام کو, چاہے وہ ویسٹرن ہو چاہے جو بھی ہو, جہاں کا بھی. دنیا لاکھ کہے کہ وہ بہت ایڈوانس ہے اور کچھ بھی, وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نفس کا, امام نے کہا نفس کے حساب کے لیے کہا کہ ہر انسان کو چاہیے ہر روز اپنے نفس کا, انہی امام, یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان اپنے نفس کا حساب کرے ہر روز. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ مشکلات, یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی طرف 7ویں امام نے اشارہ کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک ایک لمحے کے لیے مشعل راہ, ہدایت کا راستہ ہے. بس ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اس مشن پہ جب امام کام کر کے آگے بڑھ رہے تھے اور اس طریقے سے بڑھ رہے تھے, تو مثلا ایک بشر حافی نہیں, امام نے بہت سے لوگوں کی, ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابھی بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے 5ویں اور 6ٹھے امام کے اس حوضے کے, ابھی لوگ آمادہ تھے امام کی بات کو نسبتاً البتہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. لیکن بشر حافی ایک جملہ کتنی آسانی سے سمجھ گئے, اتنا سمجھے کہ دوڑتے ہوئے. ہم میں سے ہے کوئی ابھی کہ جب بندگی کی بات ہو, قرآن پڑھتے ہیں کتنی بندگی کی بات ہوتی ہے, حدیث پڑھتے ہیں, کون ہے جو اتنی فاسٹ بندگی کی طرف بھاگے؟ بہت کم لوگ ہوں گے. بشر حافی میں وہ شعور تھا. باطل اس شعور سے ڈرتا ہے, لہذا کیا اس نے, ہارون نے ڈائریکٹ کہا نعوذ باللہ کہ آپ کا وجود گناہ, صرف کہا نہیں ہے. یہ کہ امام لوگوں سے نہ ملیں, امام کی لوگوں کے بیچ میں شخصیت نہ بننے پائے. حکومت اس بات پہ پابندی لگاتی تھی, کوشش کرتی تھی کہ امام کی لوگوں کے بیچ میں شخصیت بننے پائے, اس لیے کہ اگر امام کی شخصیت لوگوں کے بیچ میں بن گئی تو ان کی حیثیت, یا آج کل کے صحیح الفاظ میں کہیے دکانداری پہ اثر پڑے گا. لہذا جب مجبور ہوتے تھے تو پھر امام کو نیگیٹو پروپیگنڈا, امام کے خلاف لوگوں کو دور کرنا, امام سے جاسوسی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. نظر رکھو کون جا رہا ہے, اس کے اوپر سختی کرو جو مل رہا ہے, ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور پھر آخر میں جب ان ساری چیزوں سے ہار جاتے تھے تو پھر قید و بند. ائمہ کی داستانیں ہیں نہیں, امام کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا. ایک طولانی مدت تھی کہ امام قید خانے میں تھے, بڑے امتحانات سے گزرے ہیں امام قید خانے میں, بہت امتحانات سے گزرے ہیں. حتیٰ اس حد تک کہ امام کو جو کھانا اور پانی ملتا تھا وہ اتنا مختصر ہوتا تھا کہ جب امام سجدے میں ہوں تو لوگ سمجھتے تھے کہ امام کا انتقال ہو گیا ہے. اس سے بھی ہارون کو سکون نہیں ملا. یہ مصیبت سن کے انسان رو دیتا ہے, لیکن یہ ظلم کر کے ہارون کو سکون نہیں ملا. لہٰذا ایک دن اس نے کھجور منگوائے, کچھ کھجور اس میں سے کھائے اور کچھ کھجوروں کو زہر سے بجھے, سوئی اور تاگے کو زہر میں بجھویا اور اس کو کھجور سے گزارا. ان کھجوروں کو زہریلا کیا. جب زہریلا ہو گیا تو ایک شخص کو بلایا, کہا لے کے قید خانے میں جاؤ اور کسی طرح سے امام کو کھلا دو. وہ کھجور امام کی خدمت میں پیش کیے گئے, امام نے کھجور نوش فرمائے. ظاہر ہے کہ زہر تھا. جب زہر امام کے جسم میں پہنچا ہے تو کہاں ایک قید خانے کی غربت, قید خانے کی تنہائی, وہاں پہ زہر کا اثر. امام بستر مرض پہ آ گئے اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ لوگوں نے امام کے جنازے کو, ابھی بھی سکون نہیں ملا. 6ٹھے امام تک کی داستان کہ بقی میں دفن ہے اور آج بقی بیمار ہے, مرنے کے بعد ظلم کی داستان موجود ہے. 7ویں امام کی داستان کہ مرنے کے بعد بھی حاکم کو ظلم سے سکون نہیں ملا, دل نہیں بھرا. لہٰذا جنازے کو کچھ لوگوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے کے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہچانو یہ رافضیوں کا امام.
یعنی لوگوں کے بیچ میں امام کی شہادت کے بعد بھی نعوذ باللہ چاہتے ہیں کہ امام کی توہین کی جائے تاکہ لوگ امام سے دور ہو جائیں، اور پھر لے جا کے امام کے لاشے کو بغداد کے پل پہ یوں ہی رکھ دیا گیا۔ اتنا خوف تھا حاکم کا کہ جلدی سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امام کے جنازے کو لے جا کے دفن کریں، اور اعلان کیا جا رہا تھا کہ آؤ لوگوں، آنے والوں دیکھ لو، امام کو قتل نہیں کیا گیا ہے، امام اپنی موت مرے۔ یعنی ایک طرف سے حاکم کا یہ ظلم و جور، دوسری طرف سے حاکم کا یہ خوف کہ کہیں قتل کا الزام ہم پہ نہ آ جائے تو لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، ایک ہی کوئی ہوتا ہے ہمت والا، لیکن وہ تاریخوں کو بدل دیا کرتا ہے۔ ایک چاہنے والا مومن آیا، کہا کہ ہم حاکم کے ان کارندوں کی بات پہ کو بھروسہ نہیں کریں گے، ہم خود جا کے امام سے پوچھیں گے کہ مولا آپ کو قتل تو نہیں کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ تم کیسے امام سے پوچھو گے، امام تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کہا ہم پوچھ کے دکھائیں گے۔ جا کے جنازے کے پاس کھڑا ہوا، اس نے آواز بلند کی کہ اے ابن رسول، آپ خود بتائیے کہ آپ اپنی موت مرے ہیں یا قتل کیا گیا ہے۔ جنازے سے آواز آئی، قتلا قتلا قتلا۔ 3 بار امام نے کہا کہ ہمیں قتل کیا گیا ہے، ہمیں قتل کیا گیا ہے، ہمیں قتل کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ امام کے انتقال کے بعد بھی آپ کے جسم پہ قید خانے کے وہ ہتھکڑی و بیڑی دیکھے گئے جس سے امام کی صحبتوں کا احساس ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذن بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پڑھنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پڑھنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔